الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا یموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ۔ مولا امیر المؤمنین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں علیک بذکر اللہ، خدا کو ضرور یاد کیجئے۔ علیک بذکر اللہ، خدا کو ضرور یاد کیجئے۔ بحث جو ہے ہماری آج خدا کے لطف اور کرم کے ساتھ جو ہے میرے عزیزو مبادی و صرف میں جلد 4 جو ہے سوال نمبر 26 ہے۔ مل فرق بین الفعل المتعدی واللازم، فعل متعدی اور لازم کے درمیان کیا فرق ہے؟ بحث ہماری آج سوال سمجھے آپ، سوال یہ ہے کہ فعل متعدی اور فعل لازم کے درمیان کیا فرق ہے؟ عرض خدمت ہے کہ فعل متعدی وہ فعل ہوتا ہے کہ جس کا حدوث فاعل سے مفعول بہ تک تجاوز کرے۔ فعل متعدی کیا ہے؟ فعل متعدی وہ فعل ہے کہ جس کا حدوث فاعل سے گزر کر مفعول بہ تک پہنچے، یعنی جس کو نہیں کہتے کہ فعل متعدی وہ ہے جو فاعل سے گزر کر مفعول بہ تک پہنچے، اس کو فعل متعدی کہتے ہیں۔ جیسے بریت القلم، یعنی میں نے قلم کو تراشا۔ اور دوسرا ہے جی لازم، فعل لازم۔ فعل لازم کسے کہتے ہیں؟ فعل لازم وہ ہے کہ جس کا حدوث خود فاعل کے اوپر مستقر ہو جائے۔ فعل لازم وہ فعل ہے کہ جس کا حدوث خود فاعل پر مستقر ہو جائے اور اس سے عبور نہ کرے۔ فعل لازم وہ ہے جو خود فاعل کے اوپر پورا ہو جائے اور آگے تجاوز نہ کرے۔ جیسا کہ انہوں نے مثال دی ہے، اثمرت الشجرۃ، درخت نے کیا دیا؟ میوہ دیا۔ اثمرت الشجرۃ یعنی درخت نے میوہ دیا۔ یہ ہو گئی بات آقا جان۔ اس کے بعد آقا جان فوائد ہیں۔ پہلا جو ہمارا فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ فعل متعدی جو ہے یا مستقیماً اور مباشرتاً بغیر کسی واسطے کے مفعول کے ساتھ متصل ہو جاتا ہے، یا حرف جر کے ذریعے سے فعل جو ہے مفعول تک پہنچتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ پہلا فائدہ ہے کہ فعل متعدی وہ ہے جو مستقیم اور بغیر کسی واسطے کے مفعول تک پہنچ جاتا ہے، یعنی متعدی بنفس ہی ہے، خود متعدی ہوتا ہے۔ یا فعل متعدی وہ ہے جو حرف جر کے ذریعے سے متعدی ہوتا ہے، یا ایسا فعل ہے جو حرف جر کے ذریعے سے مفعول تک پہنچتا ہے۔ آقا جان اتنی سی اس میں بات ہے۔ پھر جناب علی ایک دوسرا فائدہ ہے جو آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں کہ فعل لازم وہ ہوتا ہے جو فاعل پر اکتفا کرے اور فاعل سے آگے تجاوز نہ کرے۔ فعل لازم وہ ہوتا ہے جو فاعل پر اکتفا کرے اور فاعل سے تجاوز نہ کرے۔ جیسے مثال دی ہے جی کہ اثمر الشجر و اظہر النبات۔ ٹھیک ہے، ابھی جو میں مطلب آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں یہ تھوڑا دقیق ہے، میں پہلے آپ کو بتا دیا کرتا ہوں کہ مطلب کیسا ہے۔ ابھی جو مطلب بتا رہے ہیں یہاں تھوڑی توجہ کرنا، آپ کا ذہن تھوڑا یہاں مشوش ہونے کا امکان ہے۔ وہ کیا ہے جی کہ یہ جو ہوتا ہے فعل لازم یا کہوں افعال لازمہ جو متعدی ہونے والے طریقوں میں سے کسی کے ذریعے متعدی نہیں ہوتے ہیں،
ان کو متعدی کرنا چاہیں تو کیا طریقہ ہے؟ یعنی گویا کہ آپ یہ سمجھ لیں کہ 3 طریقے تو پہلے آپ نے پڑھے ہوئے ہیں نا، کہ فعل لازم کو متعدی کرنے کے 3 طریقے ہیں، ہے یا نہیں؟ یا اس کو باب افعال پہ لے جاتے ہیں، یا باب تفعیل عین کلمے کی تضعیف کرنے سے، یا حرف جر کے ذریعے سے۔ یہ طریقے تو آپ نے پڑھے ہوئے ہیں نا، کہ فعل لازم کو جی متعدی کرنے کے 3 طریقے ہیں، یا باب افعال پہ لے جائیں، یا جناب عالی عین کلمے کی تضعیف کرنے کے ذریعے سے، یعنی باب تفعیل کے ذریعے سے، یا حرف جر کے ذریعے سے۔ یہ 3 طریقے آپ یہاں یہ سمجھ لیں کہ وہ 3 طریقے اپنی جگہ پہ، یہاں ایک چوتھا طریقہ بتایا جا رہا ہے، آپ کے سمجھنے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ یعنی وہ افعال لازمہ جو متعدی ہونے والے طریقوں میں سے کسی طریقے کے ذریعے سے بھی متعدی نہیں ہوتے ہیں، نہ باب افعال کے ذریعے، نہ ان کی تضعیف کے ذریعے سے، نہ حرف جر کے ذریعے سے، ان کو متعدی کرنا ہو تو ایک چوتھا طریقہ یہاں استعمال ہو رہا ہے اس جگہ پہ، ٹھیک ہے؟ وہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں وہ افعال لازمہ جو متعدی ہونے والے طریقوں میں سے کسی طریقے کے ذریعے سے متعدی نہیں ہوتے ہیں، ان کو آپ کیا کریں؟ ان کو ایک اسم سے پہلے قرار دے دیں۔ کون سا اسم؟ جس کو چاہتے ہیں کہ آپ فعل متعدی کا مفعول بنا دیں، جس کو آپ چاہتے ہیں کہ فعل متعدی کا مفعول بنا دیں، تو اس سے وہ فعل جو ہے نا اس میں متعدی کا معنی آ جاتا ہے۔ دوبارہ میری عرض سنیں، وہ افعال لازمہ جو متعدی ہونے والے طریقوں میں سے کسی طریقے کے ذریعے سے متعدی نہیں ہوتے ہیں، ان کو کیا کریں جی؟ متعدی کرنا ہو تو اسم سے پہلے رکھ دیں وہ اسم جس کو چاہتے ہیں کہ فعل متعدی کا مفعول بنا دیں، تو اس سے اس فعل میں متعدی کا معنی آ جاتا ہے۔ جیسے جعل سیرہ ہے، ٹھیک ہے؟ یہ جناب ایک مطلب ہوا ہمارا۔ پھر سن لیں کہ یہاں کیا مطلب بیان ہو رہا ہے جناب۔ اسی آخری 70 پہ میں زور اس لیے دے رہا ہوں کہ یہ مطلب تھوڑا دقیق ہے۔ وہ کیا ہے کہ فعل لازم جو ہو، جو متعدی ہونے کے طریقوں میں سے کسی طریقے کے ذریعے متعدی نہیں ہوتا ہے، ان کو متعدی کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ان کو اس اسم سے پہلے قرار دو، افعال لازمہ کو، جن کو آپ چاہتے ہیں کہ کیا بلا کہ افعال لازمہ کو اس اسم کی طرف کیا کریں؟ متعدی قرار دے دیں، تو اس سے ان میں بھی متعدی ہونے والا معنی وغیرہ آ جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ یہاں ایک مطلب پہ ذرا توجہ دیں۔ ایک ہوتا ہے فعل جس میں متعدی کا معنی ہے، ایک ہے خود فعل متعدی۔ ان میں فرق رکھیں، اگر فرق نہ رکھا نا تو پھر مطلب گھینچ رہو گے، بھائی پتہ نہیں چل رہا یہ فعل جس میں تعدیہ کا معنی ہے، اور وہ فعل جو خود متعدی ہوتا اس میں اور اس میں، پھر کیا فرق ہے، کیا ہے؟ ٹھیک ہے، اس جگہ کے اوپر آپ نے فرق رکھنا ہے کہ جی فعل متعدی وہ ہوتا ہے جس کو بنانے والے نے بنایا ہی کس کے لیے کیا جان؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ فعل متعدی ہے، جیسے ضربہ وغیرہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ متعدی ہے اور وہ مفعول کا تقاضا کرتا ہے۔ یہ جو فعل ہے جس میں تعدیہ کا معنی ہے، متعدی ہونے کا معنی ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی یہ ہے تو لازم لیکن اس کو متعدی کے لیے استعمال کیا گیا ہے، ٹھیک ہے نا؟
یہ بات سخت نہ گزرے آپ کے لیے. یہ لومہ میں بھی ہے شروع میں ایک مثلاً طہرا کو انہوں نے متعدی استعمال کیا ہے تو وہاں جواب دیا ہے کہ بھائی کچھ فعل لازم ہوتے ہیں لیکن ان کو استعمال متعدی کرتے ہیں. کچھ فعل لازم ہیں لیکن ان کا استعمال متعدی ہے. یہ نقطہ آپ مد نظر رکھیں. یعنی یہ جو مثال جعل اور سیرہ کی آ رہی ہے یہ ہیں تو لازم لیکن ان میں تعدیہ کا معنی ہے، ان کو متعدی استعمال کیا گیا ہے. استعمال ان کا متعدی والا ہے. استعمال ان کا وہی، یعنی جس طرح فعل متعدی کام کرتا ہے یہ بھی وہی کام کریں گے. لہذا اگر آپ کہیں مثلاً دیکھتے ہیں کہ جعل جی 2 مفعولی ہے، سیرہ بھی آگے 2 مفعولی ہے، اور جناب ایک طرف سے اختر کہہ رہا تھا کہ جعل اور سیرہ لازم ہوتے ہیں، سمجھ نہیں آتی ہے یہ کیا تضاد ہے. نہیں بھائی نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں جعل اور سیرہ کی وضع لازم ہے اور ان کا استعمال متعدی ہے. دیکھیں گے ان کا استعمال آپ متعدی والا استعمال ہے، اور یہ جو ہے نا ان میں تعدیہ کا معنی ہے، یعنی تعدیہ والا رنگ ان کے اوپر متعدی والا رنگ چڑھ گیا ہے اور وہی کام یہ کرتے ہیں. اور حتیٰ کہا ہے یہی استعمال کون سا استعمال کہ وہ فعل جس میں تعدیہ کا معنی ہے، وہ فعل جس میں تعدیہ کا معنی ہے اس فعل کو حتیٰ افعال متعدیہ میں بھی استعمال کرنا ممکن ہے. یعنی یہاں کیا مطلب، جہاں آپ کا فعل متعدی لگنا ہے وہاں آپ ایسے فعل سے استفادہ کر سکتے ہیں جس میں متعدی ہونے کا معنی پایا جاتا ہے. توجہ آپ نے فرما لی. ٹھیک ہے، ایک عرض تھی جو آپ کی خدمت میں پیش کی ہے. اب ذرا غور فرمائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. توکلت علی اللہ. الفعل اللازم والمتعدی، فعل لازم اور متعدی. ما الفرق بین الفعل المتعدی واللازم، فعل متعدی اور لازم کے درمیان کیا فرق ہے؟ جواب جی، الفعل المتعدی ما تجاوز حدوثه من الفاعل الى المفعول به. فعل متعدی وہ ہے کہ جس کا حدوث فاعل سے مفعول به تک تجاوز کرے. نحو بریت القلم، یعنی میں نے قلم کو تراشا. واللازم، یعنی فعل لازم کیا ہے؟ ما استقر حدوثه فی نفس الفاعل. لازم وہ ہے کہ جس کا حدوث خود فاعل کے اوپر مستقر ہو جائے اور آگے عبور نہ کرے. نحو اثمرت الشجرۃ، درخت نے میوہ دیا. اثمرت الشجرۃ، درخت نے میوہ دیا. فوائد: الفعل المتعدی اما یصل الی مفعولہ مباشرۃ. فعل متعدی وہ ہے جو مفعول تک پہنچتا ہے مباشرتاً، بطور مستقیم، بغیر واسطہ کے. مباشرتاً بطور مستقیم، ڈائریکٹ، بغیر واسطہ کے مفعول تک پہنچتا ہے. نحو بریت القلم، میں نے قلم کو تراشا. یا میرے بچے غور فرما رہے ہو، برے تو سیدھا مفعول کے ساتھ مل رہا ہے. برے تو فعل فاعل، قلم مفعول، درمیان میں کوئی حرف جر کسی چیز کا واسطہ تو کوئی نہیں نا. وَإِمَّا بِوَاسْطَةِ حرف الجر، یعنی فعل متعدی مفعول تک پہنچتا ہے مباشرتاً نہیں، بے واسطۃ حرف الجر، حرف جر کے ذریعے سے پہنچتا ہے. نحو عدلت بک الی الخیر، عدلت بک الی الخیر اے عملتک
میں نے آپ کو کار خیر کی طرف مائل کیا، عدلت بکا مائل کیا، الی الخیر اے عملتک الی الخیر، یعنی میں نے آپ کو کار خیر کی طرف مائل کیا۔ دوسرا فائدہ جی، الفعل اللازم یکتفی بفاعلہ لا یتعدیٰ، فعل لازم وہ ہے جو فاعل کے اوپر اکتفا کرتا ہے، لا یتعدیٰ فاعل سے تجاوز نہیں کرتا ہے۔ نحو اسمر الشجر، درخت نے میوہ دیا، درخت نے کیا کیا؟ ثمرہ دیا۔ وَأَزْهَرَ النَّبَاتُ، تو نبات ظاہر ہوئی، ٹھیک ہے۔ یہاں سے وہ بات ہے جو میں نے آپ کو بتائی ہے، یہ کیا کہنا چاہتے ہیں نیچے یہاں وَالْأَفْعَالُ اللَّازِمَةُ الَّتِي لَا تَتَعَدَّى بِإِحْدَى طُرُقِ التَّعْدِيَةِ يُوضَعُ قبل الاسم الذي تريد تعديتها إليه فعل يفيد معنى التعدية۔ افعال لازمہ التی، وہ افعال لازمہ لا تتعدی بحد الطرق التعدیہ، جو متعدی ہونے والے طریقوں میں سے کسی طریقے کے ذریعے سے متعدی نہیں ہوتے ہیں۔ وہ افعال لازمہ جو متعدی ہونے والے طریقوں میں سے کسی طریقے کے ذریعے متعدی نہیں ہوتے ہیں، کیا کریں؟ یوضع قبل الاسم الذی ترید تعدیتها الیہ فعل یفید معنی تعدیہ، یوضع قبل الاسم، اسم سے پہلے قرار دیں۔ اسم کون سا جی؟ الذی ترید تعدیتها الیہ، اسم کی صفت ہے الذی، اسم الذی، وہ اسم الذی ترید تعدیتها الیہ، تعدیتها کی ضمیر لوٹا دیں افعال لازمہ، الیہ کی ضمیر لوٹا دیں اسم کی طرف، ٹھیک ہے۔ اسم جس کی طرف افعال لازمہ کو اس اسم کی طرف متعدی کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، کیا کر دیں؟ یوضع قبل الاسم، اس اسم سے پہلے کر رکھیں۔ یوضع کا فاعل کیا ہے جی؟ ٹھیک ہے، فعل یفید معنی التعدیہ، اس اسم سے پہلے رکھیں فعل جو تعدیہ کا معنی دیتا ہے، اس اسم سے پہلے رکھیں ایک فعل یفید معنی تعدیہ، جس میں تعدیہ کا معنی ہے، جو تعدیہ کے معنی کا فائدہ دیتا ہے۔ نحو جعل وسیّر، فتقولو، پس تم کہو گے مثلا جعلت الشجر مثمرا، میں نے درخت کو کیا ہے جی؟ مثمر قرار دیا۔ وسیرت المکان مظلما، میں نے مکان کو تاریک بنایا۔ سیرت مکان مظلما، میں نے مکان کو تاریکی والا قرار دیا، میں نے مکان کو تاریک ہونے والا، تاریک قرار دیا۔ اچھا جی، یہاں اب بات یہ ہے کہ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ بات فعل لازم کی ہو رہی تھی، ٹھیک ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ یہ معنی تعدیہ ہو، جعل سیرا معنی تعدیہ ہے اور اس اسم سے پہلے رکھ دیں، تو یہ معنی تعدیہ یعنی فعل متعدی ہو گیا نا جی، آپ سوچ رہے ہوں گے نا، معنی تعدیہ یعنی فعل متعدی ہو گیا، ٹھیک ہے، تو وہ کیا بات ہو گئی؟ یہ تو فعل متعدی ہو گیا نا بھائی، جعل اور سیر آپ کہیں گے یہ فعل متعدی ہیں یا نہیں؟ معنی تعدیہ یعنی فعل متعدی ہو گئے، ٹھیک ہے، تو بات تو ہم لازم کی کر رہے ہیں، لازم کی کر رہے ہیں، مثال آگے فعل لازم کی دینے کی بجائے فعل متعدی کی دے رہا ہے۔ یہی تو میں نے خارج میں آپ کو سمجھایا ہے نا، کہ جو میری سمجھ میں بات آئی آگا جان، ٹھیک ہے، جو میرے فہم میں مطلب پہنچا ہے کسی حد تک، وہ میں نے آپ کی خدمت میں نقل کر رہا ہوں، اللہ بہتر جانتا ہے کہ یہ جعل اور سیرا جو ہے نا، یہ فعل متعدی نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ جو انہوں نے کہا ہے نا معنی تعدیہ، یعنی
متعدی ہونے کا ان میں معنی ہیں لازم ہیں، لیکن متعدی ہونے کا ان میں معنی پایا جاتا ہے، یعنی ان کا استعمال جو ہے نا متعدی والا ہے، خود لازم نہیں ہے، خود متعدی نہیں ہے، ورنہ اگر ہیں تو پھر ہم تو لازم کو بات کرنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے یا نہیں؟ فتقول مثلا جعلت الشجر مثمرا سیرت المکان مظلما ویمکن استعمال ذلک حتی فی الافعال المتعدیۃ، اور ممکن ہے استعمال ذالک، اس استعمال کو حتی فی الافعال المتعدیہ، حتی افعال متعدیہ میں بھی اس استعمال کا کرنا ممکن ہے۔ کون سا استعمال جی؟ یعنی یہی فعل لازم جس میں تعدیہ کا معنی ہم نے قرار دیا ہے، فعل جس میں تعدیہ کا معنی آ گیا ہے، اس فعل کو حتی افعال متعدی میں بھی استعمال کر سکتے ہیں، یعنی جہاں فعل متعدی لگانا ہے وہاں یہ لگا دیں، فعل متعدی نہ لگائیں، یہی فعل جس میں تعدیہ کا معنی ہے یہ لگا دیں تو وہ آپ کا کام پورا ہو جائے گا۔ حتی فعل جس میں تعدیہ کا معنی ہے نا، اس کو افعال متعدیہ میں بھی استعمال کر سکتے ہو، یہ نہیں کیا بھائی وہاں افعال متعدی نہ لگاؤ تھوڑی دیر کے لیے، اور یہی فعل جس میں تعدیہ کا معنی یہ لگا دو، تو وہ آپ اس سے استفادہ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے یا نہیں؟ وَيُمْكِنُ اسْتِعْمَالُ ذَلِكَ حَتَّى فِي الْأَفْعَالِ الْمُتَعَدِّيَةِ، ممکن ہے استعمال ذالک، اس استعمال کا کرنا، ذالک کا اشارہ یہ اوپر والا فعل جس میں تعدیہ کا معنی ہے، اس استعمال کا کرنا ممکن ہے حتی فی الافعال المتعدیہ، حتی افعال متعدیہ میں، نحو قولک جعلتک تخدم وطنک وتفوق اقرانک، میں نے آپ کو وطن کا خدمت گزار اور اپنے دوستوں سے برتری والا قرار دیا۔ جعلتک تخدم وطنک، میں نے آپ کو اپنے وطن کا خدمت گزار اور اپنے دوستوں سے برتری والا قرار دیا، ٹھیک ہے؟ بس ابھی میں پھر ایک تھوڑی دیر کے لیے دہرا دوں تو میرے خیال میں بہتر رہے گا، یہ مطلب بڑا مہم ہے لیکن گیچ کنندے بھی تھوڑا تھوڑا ہے، معاف کرنا، صحیح ہے نا؟ کہ یہ جناب علی کیا یہاں کہنا چاہتی ہیں، یہ جو دوسرا فائدہ ہے اس میں کیا کہنا چاہتی ہیں بھائی جان؟ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ فعل لازم وہ ہوتا ہے جو فاعل کے اوپر اکتفا کر جاتا ہے اور فاعل سے گزر کے مفعول تک نہیں جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ بات کر دی، اظہر الشجر اسمر الشجر اظہر النبات، مثال دے دی۔ یہ جو ٹکڑا ہے نا اس پہ میں توجہ چاہتا ہوں آپ کی، یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ والافعال اللازمہ سے لے کر وہاں تک یہ بات بتا رہے ہیں میرے بچے کہ وہ فعل لازم جو متعدی ہونے کے طریقوں میں سے کسی طریقے کے ذریعے سے متعدی نہیں ہوتے ہیں، ان کو جب آپ متعدی کرنا چاہیں، وہ اور طریقے ہو گئے، یہ چوتھا طریقہ ذہن میں رکھیں، گویا کہ ایک اور طریقہ بھی ہمیں یہاں بتایا جا رہا ہے، اس کو کیا قرار دے دیں؟ کہتے ہیں آپ یہ کریں، وہ اسم جس کی طرف آپ چاہتے ہیں افعال لازمہ اس کی طرف متعدی ہوں، تو اس اسم سے پہلے ایک فعل رکھو جس میں تعدیہ کا معنی ہے، اسی اسم جس کو مفعول بنانے کا ارادہ ہے، جس کو مفعول بنانے کا ارادہ ہے آپ کا، ٹھیک ہے نا؟ تو اس اسم سے پہلے کیا رکھ دیں؟ فعل رکھیں جس میں تعدیہ کا معنی ہے، فعل جس میں تعدیہ کا معنی ہے، جیسے جعلہ ہے، سیرہ ہے، یہ جعلہ اور سیرہ ایسا فعل ہے نا جس میں تعدیہ کا معنی ہے، یہ رکھ دینا تو سمجھو یہ آپ کا چوتھا طریقہ ہو گیا، اور وہ جو اسم ہوگا نا وہ جس سے پہلے فعل تعدیہ کو رکھا ہے وہ اس کا مفعول بن جائے گا، ٹھیک ہے بات آقا جان؟ سوال ہے یہاں کہ جناب یہ وہ فعل جی جس میں تعدیہ کا معنی ہو اور وہ فعل جو خود متعدی ہو، ان میں فرق ہے؟ جی فرق ہے، وہ فعل جس میں تعدیہ کا معنی ہے وہ ہے تو لازم نا،
لازم ہے لیکن اس کا استعمال متعدی ہوا ہے، اور وہ مفعول چاہے گا متعدی کی طرح چاہے گا، ٹھیک ہے یا نہیں؟ اور جو فعل متعدی ہے وہ تو آپ جانتے ہی ہیں، فعل متعدی ہے جی کہ جو فاعل سے گزر کر مفعول تک پہنچ جاتا ہے، بذات خود بنانے والے نے اس کو بنایا ہی ایسے ہے، ٹھیک ہے یا نہیں؟ بات یہ ہے اصل میں، اگر آپ نے اس کو کہ وہ فعل جس میں تادیہ کا معنی ہے اور وہ فعل جو خود متعدی، اگر ایک کر دیا مشکل میں پھنس جائیں گے ہم لوگ، ٹھیک ہے نا؟ پھر ہمیں کوئی فرق کا پتہ نہیں چلے گا کہ وہ بھی وہی ہے یہ بھی وہی ہے، نہیں، وہ فعل جس میں تادیہ کا معنی ہے وہ لازم ہے لیکن تادیہ کا رنگ چڑھایا ہے اس پہ، اس میں متعدی ہونے کا معنی ہے، متعدی ہونے کا معنی ہے یعنی استعمال اس کا متعدی والا ہے، اور وہ فعل جو خود متعدی ہے وہ تو متعدی ہے، بسم اللہ بھائی، ٹھیک ہے نا؟ یہ بات ہو رہی تھی اس میں۔ پھر میری ابھی ترجمہ دوبارہ سنیں اپنی طرف سے، تو میں کوشش کر کے جاؤں نا۔ والافعال اللازمۃ التی لا تتعدی بإحدى الطرق التعدیہ، افعال لازمہ وہ جو متعدی ہونے کے طریقوں میں کسی طریقے کے ذریعے متعدی نہیں ہوتے ہیں، یوضع قبل الاسم، یوضع قبل الاسم، اسم سے پہلے قرار دیں، کیا چیز؟ فاعل آنے والا ہے، اسم سے پہلے قرار دیں، کون سا اسم؟ الذی ترید تعدیتہ الیہ، وہ اسم جس کی طرف تریدو آپ چاہتے ہیں تعدیتہ افعال لازمہ کو متعدی کریں، الیہ اس اسم کی طرف، وہ اسم جس کی طرف آپ چاہتے ہیں فعل افعال لازمہ کو اس اسم کی طرح متعدی کریں، کیا قرار دیں اس اسم سے پہلے؟ یوضع قبل الاسم، کیا؟ فعلون، یوضع سے پہلے کیا رکھنا ہے؟ معذرت، یوضع کا فاعل کیا ہے؟ یوضع قبل الاسم، اس اسم سے پہلے رکھیں فعلون، فعل کو رکھیں، اسم سے پہلے رکھیں فعلون، فعل کو، یفیدو معنی تعدیہ، وہ فعل جس میں تعدیہ کا معنی ہے، یوضع کا فاعل فعلون یفیدو معنی تعدیہ، فعل جس میں تعدیہ کا معنی ہے، وہ فعل جس میں تعدیہ کا معنی ہے وہ کیا؟ نحو جعل وسیرا، فتقولو مثلا جعلت الشجرہ مثمرن، ٹھیک ہے؟ اچھا، اب وہ اسم کون ہے بھلا جس سے پہلے آپ نے فعل جس میں تعدیہ کا معنی رکھا ہے؟ وہ شجر ہے، شجر اسم ہے، الشجرہ اسم ہے، اس سے پہلے جعل کو رکھا ہے، جعل کیا ہے؟ فعل ہے جس میں تعدیہ کا معنی پایا جاتا ہے، سیرت المکان، وہ اسم جس سے پہلے آپ رکھ رہے ہیں وہ مکان ہے، یہ اس مکان سے پہلے کیا رکھا ہے جی؟ فعل جس میں تعدیہ کا معنی ہے، ٹھیک ہے؟ فعل جس میں تعدیہ کا معنی ہے، یہ جی سمجھ نہیں آ رہی ہے، فعل جس میں تعدیہ کا معنی ہے، تعدیہ کا معنی یعنی جی کیا یہ متعدی ہے؟ توجہ کرنا بھائی، تعدیہ کا معنی ہے یعنی یہ متعدی ہے جی، کام تو متعدی والا کر رہا ہے لیکن ہے لازم، کیونکہ ہم یہی بات کر رہے ہیں کہ افعال لازمہ جو متعدی نہیں ہوتے کسی دوسرے طریقوں پہ، یہ بھی طریقہ ہے، ٹھیک ہے یا نہیں بھائی؟ ہے تو لازم لیکن معنی متعدی کا ہے، اس کے اندر معنی متعدی کا ہے، یعنی استعمال متعدی کا ہے، لازم کا استعمال متعدی والا ہے۔ اللہ بھلا کرے آپ بھائیوں کا۔ وَيُمْكِنُ اسْتِعْمَالُ ذَلِكَ حَتَّى فِي الْأَفْعَالِ الْمُتَعَدِّيَةِ، يُمْكِنُ اسْتِعْمَالُ ذَلِكَ، ذَلِكَ کا اشارہ یہی کہ فعل جس میں تعدیہ کا معنی ہے اس کو استعمال کریں، حتی فی الافعال المتعدیہ، حتی افعال متعدیہ میں بھی، یعنی کیا؟ یعنی وہاں فعل متعدی نہ لگائیں، یہی فعل جس میں تعدیہ کا معنی ہے وہ رکھ دیں، اپنا استفادہ کر لیں۔ نحو قولک جعلتک تخدم وطنک وتفوق اقرانک، میں نے آپ کو اپنے وطن کا خدمت گزار اور اپنے دوستوں سے برتری والا قرار دیا۔ ٹھیک ہے میرے عزیزو، یہ دوسرا فائدہ تھا، تھوڑا دقیق تھا، امید ہے بات میری پہنچی ہوگی۔ تیسرا یہ ہے جی کہ ان الفعل الواحد قد یستعمل تارتاً لازماً و تارتاً متعدیاً۔ تیسرے فائدے میں میرے بچے بتایا جا رہا ہے کہ ایک فعل ہے، کبھی کبھی لازم استعمال ہوتا ہے اور کبھی کبھی متعدی استعمال ہوتا ہے۔ فعل ایک ہے،
ایک فعل ہے، کبھی کبھی لازم استعمال ہو رہا ہے اور کبھی کبھی متعدی استعمال ہوتا ہے۔ جن میں سے شکل یشکلو ایک فعل ہے جو کبھی لازم استعمال ہو رہا ہے اور کبھی متعدی استعمال ہو رہا ہے۔ مثال میں آپ کی خدمت میں آگے وضاحت کر کے دیتا ہوں، فعلاً خلاصہ سنیں۔ فعل واحد کبھی کبھی ایک فعل کبھی کبھی لازم استعمال ہوتا ہے اور کبھی کبھی متعدی، جیسے شکل یشکلو ہے، ٹھیک ہے، یہ تیسرا فائدہ۔ چوتھا فائدہ آگے آنے والا ہے کہ افعال ہیں جن کا معنی متعدی بنفس ہی اور متعدی بالحرف ہونے کے اعتبار سے مختلف ہو جاتا ہے۔ افعال ہیں جن کا معنی مختلف ہوتا ہے بذات خود متعدی ہونے سے، افعال ہیں جن کا معنی مختلف ہوتا ہے بذات خود متعدی ہونے سے یا حرف کے ذریعے متعدی ہونے سے معنی ان کا مختلف ہو جاتا ہے۔ اگر خود متعدی ہو ایک فعل، ٹھیک، تو اس کا معنی اور ہے، اگر وہی فعل حرف جر کے ذریعے متعدی ہو اس کا معنی اور ہے۔ توجہ، ان الفعل الواحد دا قد یستعمل تارتاً لازما و تارتاً متعدیاً، فعل واحد جو ہے کبھی کبھی اس کو لازم استعمال کیا جاتا ہے اور کبھی کبھی متعدی۔ فمن ذالک، اس فعل واحد میں سے کیا مثال ہے جی؟ شکل یشکلو فہو لازم اذا کان بمعنی التبسا، شکل یشکلو لازم ہے جب بمعنی التبسا کے معنی میں ہو، التبسا یعنی مشتبہ ہونا، و متعدن، اور یہ متعدی بھی ہے، شکل یشکلو متعدی بھی ہے، کعبہ کا جان، اذا قلتا شکلت الکتابہ، جب آپ کہیں شکل، تو شکل والا مادہ ہے یا نہیں؟ جب آپ کہیں شکلت الکتابہ اے قیدتہ بعلامات الاعراب او شکل، یعنی میں نے کتاب کو علامت اعراب سے قید کیا، اس کے اوپر اعراب لگائے یا اس کی شکل گزاری کی، شکل بنائی۔ اب یہی شکل یشکلو دیکھا آپ نے، جب التبسا کے معنی میں تھا لازم ہے، اور یہی شکل یشکلو متعدی بھی ہے جب آپ اس طرح کہیں جیسا کہ بتایا شکلت الکتابہ، وکذالک، اور اسی طرح صفحہ، یہ جو ہے لازم بھی ہے متعدی بھی ہے، ایک ہی فعل ہے، کبھی لازم ہے کبھی متعدی ہے۔ کذالک صفحہ جو ہے فتقولو صفحت الدم، میں نے خون کو گرایا، صفحت الدم اذا ارقتہ، جب آپ خون کو گرائیں تو کیا کہیں گے؟ صفحت الدم، میں نے خون کو گرایا، فارسی والے کہتے ہیں خون را ریختم، میں نے خون کو گرایا۔ وصفح الدم، ٹھیک ہے، جب خون گر جائے، گرائے کوئی نہیں، خود خون گر جائے، صفح الدم خون گر گیا، اذا انصب وسالا، جب وہ خون گر جائے نا تو اس کو اس وقت یہ کیا ہے؟ صفحہ لازم ہے۔ پہلی مثال صفحت الدم میں متعدی ہے، صفحہ الدم خون خود گرے، خون ریخت، خون گرے، ٹھیک ہے، تو اس وقت یہ کیا ہوتا ہے جی؟ لازم ہوتا ہے۔ چوتھا فائدہ جی، من الافعال ما یختلف معناہ بحسب تعدیتہ بنفسہ و بالحرف، افعال میں سے ہیں جن کا معنی مختلف ہوتا ہے متعدی بذات خود ہونے کے لحاظ سے یا حرف کے ذریعے سے۔ فمن ھذا القبیل، اسی قبیل سے ہے، اسی قبیل سے کیا مطلب ہے؟ یعنی بذات خود متعدی ہو تو معنی اور ہے، حرف کے ذریعے ہو تو معنی اور ہے۔ من ھذا القبیل ہے، جزم الیمین اے امضاہا، اس نے قسم کو پکا کیا،
جزم الیمین اے امضاہا، اس نے قسم پر امضا کیے، پکا کیا، ٹھیک ہے نا، اس نے قسم کو پکا کیا۔ وجزمان، اب وہی دیکھو جزما خود متعدی ہوئے تو وہ معنی آپ نے دیکھا، قسم کو اس نے پکا کیا ہے۔ جزما ان آ رہا ہے تو اس کا معنی ہے ای عجزا، وہ عاجز ہوا، یا معنی اور ہو گیا ہے۔ وجزما علیہ اے سکتا، یعنی وہ ساکت ہوا، وہ ساکت ہوا، معنی تبدیل ہو گیا ہے۔ ومنہا ما یختلف معناہ بے اختلاف حروف الجر التی تعدی بواسطتہا، منہا افعال میں سے ہیں جن کا معنی حروف جر، ٹھیک ہے یا نہیں، وہ حروف جر التی تعدی بواسطتہا، جن کے ذریعے سے فعل ان کے واسطے سے کیا ہوتا ہے، متعدی ہوتا ہے۔ حروف جر کے اختلاف سے بھی نا معنی مختلف ہو جاتا ہے، یہ بتانا چاہتے ہیں۔ ومنہا افعال میں سے ما یختلف معناہ، جن افعال کا معنی مختلف ہو جاتا ہے، بے اختلاف حروف الجر، حروف جر کے اختلاف سے، حروف جر التی تعدی بواسطتہا، وہ حروف جر جن کے مدد سے، جن کے سے آپ چاہتے ہیں فعل کو بے واسطتہا، ان حروف جر کے واسطہ سے متعدی کریں۔ جب حروف میں بھی اختلاف ہو، ایک فعل ایک حرف جر سے استعمال ہو تو اور معنی ہے، دوسرے میں ہو تو اور ہے۔ فمن ذالک، اس سے اسی سے ہے راغبہ پہ دیکھو نا، راغبہ ہے۔ فَإِذَا أَدَّيْتَهُ بِفِي، راغبہ جب فی کے ذریعے متعدی ہوگا، کانا بمعنی احبہ، تو احبہ یعنی دوست، احبہ یعنی دوست داشت، اس نے محبت کی کے معنی میں ہے۔ او بے ان، راغبہ جب ان سے متعدی ہو، کانا بمعنی ترکا، تو ترکا کے معنی میں ہے۔ او بے ان جب ان کے ذریعے متعدی ہوگا، کانا بمعنی ترکا، تو ترکا کے معنی میں یہ ہے رہا کیا، ترکا اس نے چھوڑ دیا، ٹھیک ہے۔ او بے الہ، توجہ فرمانا، یہی راغبہ فی کے ذریعے آیا، حبہ کے معنی میں چلا گیا، ان کے ذریعے آیا، ترکا کے معنی میں آ گیا، الہ کے ذریعے آئے تو راغبہ الہ ہو تو کانا بمعنی ابتہلا و طلبا، تو اس وقت جب راغبہ الہ کے ساتھ ہو نا متعدی، توجہ فرمائی، تو ابتہلا اور طلبا کے معنی میں ہوتا ہے، یعنی اس نے گریہ کیا، و طلبا اور طلب کیا، ٹھیک ہے۔ میرے خیال میں اس درس میں اسی ایک سوال پر اکتفا کروں تو بہتر ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ درمیان میں تھوڑا سخت مطلب بھی آیا ہے، آپ کو پریشان نہ کرے، ٹھیک ہے۔ بہرحال دقت فرمائیے، مشکل کوئی بات ہی نہیں ہے۔ موفق مؤید رہیں، سلامت رہیں عزیزو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔